بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، حج کرنے کی دل میں بڑی حسرت، پیسہ جمع کرنے لگا، 300 دینار اکٹھا کر اپنے دوستوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے چل دیا۔ کوفے تک پہنچ گیا، وہاں پہ سامان خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں خریدنی تھی۔ کہتے ہیں سبھی لوگ تھک بھی گئے تھے تو سب نے کہا آج رات کوفے میں رک کر صبح روانہ ہو جائیں گے۔ رات کا وقت تھا، میں پاس میں ایک جھیل تھی، اس کے نزدیک ٹہلنے گیا، بہت اندھیرا تھا، ایک مری ہوئی بھینس پڑی تھی۔ یہ قصہ 700-800 سال پہلے کا ہے۔ ایک عورت جو پردہ نشیں تھی اس مری ہوئی بھینس کے قریب آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں رکھ کر چل پڑی۔ عبداللہ بن مبارک کے دل میں خیال آیا یہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے۔ کہتے ہیں میں اس بی بی کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بی بی گلیاں گزرتے گزرتے کوفے کی ایک تنگ گلی میں گئی۔ ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ جو بہت پرانا تھا، اس بی بی نے دروازے کو کھولا اور اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس گھر کے اندر 3-4 بچیاں آ کر اس عورت سے لپٹ گئیں اور بولی اماں کچھ لائی ہو؟ تو وہ بی بی رونے لگی، بولی کچھ نہیں ملا، یہ مردہ جانور کا گوشت ہے اور حضور نے فرمایا ہے جب مرنے لگو تو مردار جانور بھی کھا کر جان بچا سکتے ہو۔ بی بی نے فرمایا اب میں دیکھتی ہوں تم لوگوں سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، اگر نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی، یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اسی کو پکا لو۔ عبداللہ بن مبارک باہر کھڑے سب سن رہے تھے۔ کہتے ہیں اگلی بات اس بی بی نے جو کہی تو میری چیخ نکل گئی، تو کہنے لگی ہم سیدزادیاں ہیں، صدقہ زکوٰۃ ہم کھا نہیں سکتے، یہ مردہ گوشت کھا کر گزارا کرو۔ اتنا کہہ کر 4 بیٹیوں کو سینے سے لگا کر رونے لگی، روتے ہوئے بولی اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، وہ سید بھی، یتیم بھی اور مسکین بھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے زور زور سے دروازے پہ دستک دی تو بی بی باہر آئی، بولی کون ہے؟ کہنے لگے میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے۔ بی بی بولی اچھا تم؟ عبداللہ بن مبارک بولے یہ میرے پاس 300 دینار ہیں، اگر مجھ پر مہربانی کرو تو رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے اس سیدزادی کو 300 دینار بڑھاتے ہوئے کہا تم اولاد ہو ان کی جن کا میں خادم ہوں، مجھ خادم کے اوپر مہربانی کرو، یہ رکھ لو۔ کہتے ہیں میں 300 دینار دے کر واپس لوٹا تو میرے دوست کہنے لگے چل حج کرنے نہیں جائے گا؟ تو میں نے ان سے کہا مجھے حج نہیں کرنا۔ تو ان کے دوست بولے کیوں نہیں جائے گا؟ ان پیسوں سے کوئی اور کام کرے گا؟ تانے دینے لگے، دوستوں سے کہنے لگے میری مرضی، یہ میرا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاتا۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، گھر آ کر میں روتا تھا کہ میں اب کب جا پاؤں گا حج کرنے۔ 6 مہینے بعد حاجی واپس آئے تو میں ان سے ملنے گیا، میں نے جا کر اپنے دوست سے کہا مبارک ہو۔ کہتے ہیں میں نے مبارکباد دی تو حاجی مجھے ڈانٹنے لگے اور بولے بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، تو ہم سے بولا بھی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حاجی بولے تو نے ہم سے منع کیا تھا حج کرنے نہیں جائے گا، لیکن تو گیا اور جب ہمیں مدینے میں ملا تو ہمارے بولنے پر بھی تو ہم سے نہیں بولا، ہم آوازیں دیتے رہے تو نے سنا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں گیا ہی نہیں تھا۔ وہ حاجی بولے ہم 11 لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اکیلا سچا ہے، سب نے تجھے دیکھا ہے۔ کہنے لگے میں واپس گھر آیا تو یہی سوچتا رہا کیا ہوا ہے، میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں، تو میرے دوست نے ایسا کیوں بولا؟ 4 دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک رات شام کے وقت حضرت ربیع بن اسلم بہت بڑے محدث تھے اس وقت کے، وہ بھی حج کرنے گئے تھے۔ میں ان کے گھر گیا تو مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے جھگڑنے لگے، بولے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہوا حضور، کون سی اور کیسی مشکل؟ ربیع بن اسلم کہنے لگے چھوڑ یار، تجھے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا تو نے اپنی پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، یہ لے پکڑ اپنے پیسے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں پیسے لے کر گھر آیا، عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹ گیا، دعا کرنے لگا یا اللہ معاذرہ کیا ہے، اور سو گیا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں پورے گھر میں نور ہی نور ہے، یہ دیکھ کر میری آنکھ فوراً کھل گئی، میں دیکھتا ہوں سامنے محبوب تشریف فرما ہے، میں حضور کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ تو حضور بولے میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے، اور اپنی تھیلی کھول کے گن لے، تو نے 300 دینار دیے تھے میری اولاد کو، میں نے 600 کر کے واپس کیے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں حضور روپوش ہو گئے، پھر اس کے بعد میں نے 61 حج کیے۔ حضور نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا تو آ یا نہ آ، رب نے تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، وہ قیامت تک تیرے نام سے حج کرتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نام میں بھیجے گا۔ میرے دوستو بھائیو، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی کی ایک پریشانی دور کر، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غریبوں کا بھی حج ہے، 2 لوگوں کی صلح کرا، تیرا حج
ہو جائے گا اور دنیا کا سب سے افضل حج ہے۔ میرے حضور نے فرمایا سامنے ماں باپ ہیں، انہیں بار بار پیار سے دیکھ، بار بار حج ہوگا۔ ایک سید جادی کی اتنی سی مدد کرنے پر عبداللہ بن مبارک کو بلی بنا دیا، تو ہم اور آپ آج سوچ کے دیکھیں۔ تو آج کا یہ قصہ یہیں ختم کر کے آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔